بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر مدنی صاحب نے جو ٹی وی چینل پہ بیان دیا کہ جس اینکر نے پوچھا کہ آپ پہلے بریلوی تھے پھر اہل حدیث ہو گئے، تو اگرچہ ان کی نیت یہی تھی کہ میں فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتا ہوں، اور یقیناً تشدد، تعصب، نفرت اور شر اور فتنہ اس سے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، مسالک ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں بحیثیت قوم سوچنا چاہیے، ہمیں بحیثیت ملت جو ہے یہ سوچنا چاہیے۔ تو ان کے اوپر جو اہل حدیث مکتبہ کی طرف سے طرح طرح کی بہت بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور پھر کچھ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کے کچھ بیانات بھی سامنے آئے، تو کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ تو ایسے حالات میں یہ بات جہاں تک درست ہے اور جہاں تک بات بنتی ہے وہ کہنی چاہیے کہ اسٹیج پر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کی نسبت کسی بھی مسلک سے ہو، تو جو مذہبی اسٹیج ہیں تو مذہبی اسٹیج پر اگرچہ عوام کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کو بوریت سے بچانے کے لیے ہمارے خطباء اور نقباء، واعظین، مقررین بہت سے اس طرح کے نکتے لطیفے چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ایک حد کو کراس کر گئے ناصر مدنی صاحب، تو اس وجہ سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں ناصر مدنی صاحب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ درباروں پہ بھی جاتے ہیں، پیران عظام کے ساتھ بھی آپ سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک پاسا تم رکھ لائی رے یا کھیڑے یا رانجا، تو آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، کام کرنا چاہیے آپ کو، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت میں اگر آپ آتے ہیں تو بھی یہ چیزیں جو ہیں جو انتہائی زیادہ مطلب کہ فوش گفتگو ہے اور بہت زیادہ جگت بازی جو ہے، اس سے پھر بھی آپ کو پرہیز ہی کرنا پڑے گا۔ یہ عوام نہ سمجھے کہ اہل سنت و جماعت میں کس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں بھی اس طرح کے غلط الفاظ استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ الا البلاغ المبین۔